تو کیا فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے فاسٹنگ میں؟ جو بھی لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ دیکھیں کہ انہیں کس ٹائپ کی ڈائبٹیز ہے، ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، کیا بیس لائن کنٹرول ہیں، اور پریویس ان کی ہسٹری کیا رہی ہے رمضان کے حوالے سے، اور کس طرح کا ٹریٹمنٹ وہ لیتے ہیں، کون سی میڈیکیشن وہ یوز کرتے ہیں، اس کی کیا ڈوز ہوتی ہے، جو وہ میڈیسن کتنی فریکوینٹلی ان کو میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے ڈیلی روٹین میں، اور ان کو اپنا سیلف اسسمنٹ بھی کرنا ہے کہ کس طرح سے وہ مینیج کر سکتے ہیں اس ڈائبٹیز کو، اور اسی طرح سے کوئی کمپلیکیشن نہ ہو اس کے لیے انہیں جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ رسک اسسمنٹ کی طرف جانا چاہیے، اور پریگنینسی اور بیسٹ فیڈنگ میں جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اسپیشل جو ہے وہ گائیڈ لائن ہے کہ وہ اس کو فالو کریں، اور اسی طرح سوشل سرکل اگر آپ کا ہے، سرکمسٹانسز ایسے نہیں ہیں کہ آپ آسانی کے ساتھ فاسٹ کر سکیں، جب اسلام میں اجازت ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھے، کمزور، ضعیف لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا پاسبل ہی نہیں ہوتا تو ان کے لیے بھی رخصت ہے۔ اسی طرح کس طرح کا کام آپ کرتے ہیں رمضان میں، آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی فزیکل ایکٹیویٹیز نہ کریں جو کہ آپ کو جو ہے وہ مشقت میں ڈالیں، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور ریسنٹلی آپ اگر کو ایسی النس ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ افیکٹ ہوئی ہے تو اس کو بھی ضرور مد نظر رکھیں۔ تو بیسیکلی جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے رسک اسسمنٹ کے بعد آپ کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کو۔ ایک تو ہوتے ہیں جن کو ایڈوائس کی جاتی ہے کہ وہ ماڈریٹ یا لو رسک پہ ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ میڈیکیشن کو جو ہے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے اپنی لائف کو جو ہے تھوڑا سا ماڈریٹ کر کے فاسٹنگ کر سکتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں ہائی رسک پہ پیشنٹ جن کے لیے جو ہے ایڈوائس کیا جاتا ہے کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ سیویئر کنڈیشن میں ہیں کہ وہ مینیج نہیں کر پا رہے ہیں، ان کنٹرول ان کی جو کنڈیشن ہے، تو اس وجہ سے وہ فاسٹ نہ کریں۔ اور ایک تھرڈ کیٹیگری ہوتی ہے ویری ہائی رسک، ان کو یہ ایڈوائس کی جاتی ہے کہ ان کے لیے مسٹ ناٹ فاسٹ، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ایکسٹریم لیول کی ان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو مانیٹرنگ میں رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی ایسی کرونک کنڈیشن نہ ہو جس سے ان کی باڈی کے کسی آرگن پہ یا ان کی ہیلتھ پہ جو ہے وہ لانگ ٹرم افیکٹ ہو۔ تو بیسیکلی ڈائبٹیز کے حوالے سے جو رسک ہوتا ہے، جو لوگ فاسٹ کرتے ہیں ان کو ڈی ہائیڈریشن کا رسک ہوتا ہے، اور یا تو وہ اپنے گلائسیمک انڈیکس کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہوتے، لو یا ہائپر گلائسیمیا سے جو ہے وہ ہائپو یا ہائپر گلائسیمیا سے بھی جو ہے وہ رسک بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ سڈن ڈیتھ کے بھی جو ہے وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو فاسٹنگ کرنے سے پہلے آپ ٹرائل کر لیں، تو ٹرائل کرنے کے کیا بینیفٹس ہیں، کوئی بتانا چاہے گا؟ والنٹریلی جو ہم فاسٹنگ کرتے ہیں، جو نفلی عبادات ہم کرتے ہیں، نفلی روزے جو رکھتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے، ہم خود ایویلیٹ کر لیتے ہیں کہ ہماری کنڈیشن کیا ہے اور کتنا سیویئر ہمارا کیس ہے، میڈیکیشن ہمیں چینج کرنی ہے یا نہیں کرنی، یا ہمارا رسک آف ڈی ہائیڈریشن کتنا زیادہ ہے، ہمارے نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہمیں کس طرح سے اپنے نیوٹریشن کو جو ہے وہ بیلنس کرنا ہے۔ ہمیں جو ہے یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹرائل کے اوپر لے کے جائیں تاکہ ہم مزید کسی خطرناک قسم کی چیزوں سے بچ جائیں۔ تو ایڈوائس کیا ہے؟ ڈائبٹیز جن لوگوں کو ہے ان کے لیے سب سے پہلے یہ ایڈوائس ہے کہ آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں، اپنا لائف سٹائل بنائیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا ہے۔ تو آپ نے جو انسٹرکشنز آپ کو دی جاتی ہیں، جو بھی آپ کو آگہی اس کے حوالے سے فراہم کی جا رہی ہے، اس پر ضرور غور و فکر کریں، اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی پرابلمس کو شیئر کریں اور اس کے سلوشنز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کسی بھی جو ہے وہ خطرناک کنڈیشن سے بچ سکیں اور بہت ہی زیادہ ہیلدی اور پرولونگ جو ہے وہ ہیپی لائف گزار سکیں۔ اور ایک اور بات یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جن لوگوں کے بھی روزے چھوٹ جاتے ہیں کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے، کسی بھی بیماری کی وجہ سے یا کوئی بھی ایسی کریٹیکل کنڈیشن کی وجہ سے، تو وہ ونٹر میں اپنے روزے جو ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں۔ تو جو مائیں اپنے بچوں کو فیڈ کراتی ہیں وہ بھی ونٹر میں جو ہے اپنے روزے آسانی کے ساتھ پورے کر سکتی ہیں، کیونکہ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں طویل ہوتی ہیں، تو آسانی کے ساتھ آپ جو ہے وہ روزہ رکھ کر اپنے تمام گزشتہ روزوں کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہم اپنے تمام روزوں کو جو ہے وہ صحیح خوش اسلوبی کے ساتھ
ادا کرنے والے اور انہیں جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ پورا کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. اور روزوں میں اپنی کنوینئنس کو بھی ضرور دیکھیں. کوئی ایسے پیشنٹس ہیں یا جن کو ایسی ڈیزیزز ہیں تو وہ بریک بھی لے سکتے ہیں. الٹرنیٹیو ڈیز میں فاسٹنگ کر کے جو ہے وہ کوشش کر سکتے ہیں کہ کسی طرح وہ فاسٹ کر لیں. ڈیز اگر پرولونگ ہیں اور ان کے لیے ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، آپ الٹرنیٹیو ڈیز میں بھی فاسٹنگ کر کے اپنی فاسٹ کو پورا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دین اسلام ہمیں فدیے کا بھی جو ہے وہ رعایت دیتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ ضعیف، کمزور اور بوڑھے ہیں اور بیماری کی وجہ سے روزے رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے آئندہ زندگی میں بھی، تو وہ فدیہ دے کر جو ہے وہ اتنا ہی ثواب حاصل کر سکتے ہیں جتنا کہ روزہ رکھ کے ثواب حاصل کیا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے آپ غریب قریب کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ معلومات لے سکتے ہیں اپنی قریبی مسجد سے. اور اگر خدا نخواستہ کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور کفارہ اور فدیہ میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. تو اس کو آپ ضرور جو ہے وہ چیک کر لیجئے اپنے، تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ آپ کو فدیہ ادا کرنا ہے یا کفارہ ادا کرنا ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ آگہی حاصل کر سکتے ہیں، فتویٰ لے سکتے ہیں اپنے قریبی مسجد سے. تو ڈائبٹیز کے حوالے سے کیا اسپیسیفک ایڈوائسز ہیں جو میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ فریکوینٹلی آپ کو اپنا بلڈ گلوکوز لیول مانیٹر کرنا ہے. جتنے بھی پیشنٹ جو بھی ڈائبٹیز کے حوالے سے اپنی صحت کو جو ہے امپورٹنس دیتے ہیں، اپنی جان کو قیمتی سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا بلڈ گلوکوز لیول چیک کرتے رہیں کہ آیا کہ انہیں انسولین کی ضرورت تو نہیں ہے کہیں، اور ان کا بلڈ گلوکوز لیول مینٹین ہے، بیلنس ہے یا نہیں. اور یہاں پر ایک بات جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ بلڈ گلوکوز لیول چیک کرنے سے آپ کی فاسٹنگ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی آپ کو ایک میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے جو ہے آپ چیک کر رہے ہیں کہ آپ کا بلڈ گلوکوز لیول نارمل ہے یا نہیں. تو آپ اس کے حوالے سے بھی اسکالرس کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور کنفرم کر سکتے ہیں اس انفارمیشن کو. اسی طرح انسولین کے حوالے سے بھی ایک مت ہے کہ روزے کی حالت میں آپ انٹراوینس انجیکشن نہیں لگوا سکتے انسولین کا، جبکہ انسولین جو ہے وہ جان بچانے کے کام آتی ہے. اس میں کوئی نیوٹریشن یا نیوٹرینٹس نہیں ہوتے. تو اس کے حوالے سے بھی مفتی اکرام سے آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور فتوے موجود ہیں کہ جو چیز جو ہے آپ کو نیوٹریشن نہیں دیتی اور بلکہ جان بچانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، وہ آپ روزے میں لگوا سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو جب بھی آپ روزہ سٹارٹ کریں تو پہلے آپ فاسٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی اپنا چیک کر لیں، اور ریگولرلی 3 to 2 ٹائمز جو ہے آپ کو ڈیلی اپنا چیک کرنا چاہیے کہ اگر آپ انسولین پر ہیں اور آپ کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے ضرورت پڑتی ہے میڈیکیشن کی، تو ضرور آپ کو فریکوینٹلی چیک کرنا چاہیے کہ آپ کا بلڈ گلوکوز لیول کیا ہے. اور اس کے حوالے سے بھی گائیڈ لائنز ہیں جن کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا زیادہ بلڈ گلوکوز لیول آپ کا ہونا ہے، یا کتنا جو ہے وہ ہائپر میں آ جاتا ہے، کتنا ہائپو میں ہو جاتا ہے. تو یہ گائیڈ لائن بھی بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم جو ہے وہ یاد رکھ سکیں کہ ہمارا جو ہے لیول کتنا مینٹین ہونا چاہیے. اور ہمیں اپنے سائنس اینڈ سمٹمز کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہائپوگلائسیمیا کے کیا سائنس اینڈ سمٹمز ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ فیل کرتا ہے انسان، فیٹ ہو جاتا ہے اور اسے جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے گلوکوز کی انسٹنٹلی. اور اسی طرح جی پی سے بھی آپ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو سائنس سمٹمز میں کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ آیا کہ آپ کو ہائپوگلائسیمیا ہے یا ہائپر گلائسیمیا ہے. اور ریکارڈ بھی اپنا ضرور مینٹین کر کے رکھیں. جو بھی آپ کا بلڈ گلوکوز لیول کا ٹیسٹ آتا ہے اس کو آپ ایک جگہ لکھ لیجئے تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم کمپیئر کر سکیں، اور آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بھی ڈسکس کر سکیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میرا بلڈ گلوکوز لیول جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ اوپر نیچے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے یا نارمل رہتا ہے، تاکہ آپ کے لیے آسانیاں رہیں. تو روزے میں ہمیں کیا کھانا چاہیے؟ ایک جو ہے ہمیں بیلنس وے میں جو ہمیں روزے میں فاسٹنگ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کاربوہائیڈریٹس بھی دیکھیں کہ روٹی چاول جو ہم کھاتے ہیں اس کی مقدار بھی ہماری جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ہو، ایکسیڈ نہ کرے کہ ہم ایکسیسو اماؤنٹ میں کاربوہائیڈریٹ لے رہے ہوں. کیلوریز کنٹرول بھی ہمیں کرنی ہے. پروٹین بھی ہمیں جو ہے وہ 5 گرام تک لینی ہے، اور فیٹ بھی جو ہے ہم 1 گرام تک لے سکتے ہیں. تو جو کاربوہائیڈریٹ ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ 163 سے 123 گرام تک جو ہے ہم لے سکتے ہیں. جوسز پی سکتے ہیں، اور اوائڈ کریں کہ فزی ڈرنکس نہ لیں، اور فریش جوسز یا فریش فروٹس اور ویجیٹیبلس پہ زیادہ فوکس کریں.
اسی طرح ڈیری پروڈکٹس، ملک بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ملک اور یوگرٹ کا بھی استعمال کریں، اور اس کے ساتھ بھی جو ہے آپ جو ہے وہ اپنی دن کا آغاز کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ فرائیڈ آئٹمس کو جو ہے ریپلیس کر دیں گرل آئٹم سے، بیک فوڈ کو جو ہے پریفر کریں، تاکہ آپ جو ہے وہ ایکسیسو اماؤنٹ میں آئل یا فیٹ کو انٹیک نہ کریں۔ لارج میلز کو اوائڈ کریں۔ ہم جو ہے وہ سحر افطار جو کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ اتنا زیادہ نہ کھا لیں کہ اوور ایٹنگ ہو جائے، بلکہ آپ اتنا تھوڑا تھوڑا کھائیں تاکہ آپ ہضم بھی کر سکیں، اسے ڈائجسٹ بھی کر سکیں، اور آپ کے باڈی میں جا کے جو ہے وہ ہارمفل افیکٹ بھی کریٹس نہ ہوں اس کے۔ اور جو سحور میں آپ جو فوڈ لیتے ہیں، کوشش کریں کہ اس میں ایسا فوڈ ہو جو فائبرز ہوں، جو کہ آپ کو آپ کی فل رکھیں آپ کے اسٹمک کو لانگر، تاکہ آپ زیادہ جو ہے وہ بھوک محسوس نہ کریں۔ اور افطار میں ایسے کھانے کھائیں جو کہ آسانی کے ساتھ ڈائجسٹ ہو جائیں اور کوئکلی ایبزارب ہو جائیں آپ کی باڈی میں، اور آپ کو جو ہے وہ بلڈ گلوکوز لیول جو ہے آپ کا نارمل مینٹین کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کھانے پہ جو ہے وہ غور و فکر ضرور کرتے رہیں۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کیونکہ آپ فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ آپ کھا نہیں رہے ہوتے دن بھر میں، تو آپ کی جو اورل ڈوزیج ہوتی ہے، جو اورل میڈیکیشنز ہوتی ہیں، ان کو کم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی جو ہے وہ انٹیک فوڈ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اوور آل دا ڈے آپ نہیں کچھ کھا رہے ہوتے۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے حوالے سے آگاہی حاصل کریں۔ تو اس کو سمرائز کر لیتے ہیں۔ بیسیکلی کیا کرنا ہے آپ نے رمضان میں؟ اپنے بلڈ گلوکوز لیول کو مینٹین کرنا ہے۔ جتنے بھی ڈائبٹیز کے حوالے سے لوگ جو فکر مند ہیں، وہ اپنا بلڈ گلوکوز لیول جو ہے وہ مانیٹر کرتے رہیں، چیک کرتے رہیں فریکوینٹلی، اور اپنی ہائیڈریشن کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ فلوئڈ انٹیک آپ کا اچھا ہو، آپ الیکٹرولائٹس لے رہے ہوں، اور آپ کا کھانا پینا بیلنس ہو۔ اگر آپ زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے سیویئر پین میں یا کوئی ایسی چیز فیل کر رہے ہیں، تو آپ فاسٹنگ کو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں، الٹرنیٹ ڈیز میں بھی کر سکتے ہیں، یا اسے بعد میں پورا کر سکتے ہیں، یا فدیہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام الٹرنیٹیوز پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ڈسکس کرتے رہنا ہے، اور اپنی کنڈیشن کو مانیٹر کرنا ہے، خود کو سیلف اسس کر کے تمام رسک سے بچنا ہے، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ سیف اور ساؤنڈ رہے۔ تو اس سے پہلے کہ رمضان ختم ہو، آپ اپنے تمام چیزوں کو پلان کر لیجئے، اپنے شیڈیول کو، اور رمضان آنے سے پہلے ہی کوشش کر لیا کریں کہ اس رمضان اگر آپ نے کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کے طلبگار ہو کر جو ہے وہ نیکسٹ ایئر کے لیے آپ پلاننگ کریں، تاکہ نیکسٹ رمضان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ فاسٹنگ کر سکیں، اور آپ جو ہے وہ کسی بھی کریٹیکل کنڈیشن سے اپنے آپ کو بچ سکیں۔ اور پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور۔ اور جب بھی آپ جو ہے وہ لو فیل کریں رمضان میں، یا تھکاوٹ محسوس کریں، تو خود کو یاد دہانی دلاتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے بتا دیا ہے قرآن میں بھی، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بہت ہی گنتی کے چند دن، بس گنتی کے چند دن ہی ہیں جن میں ہمیں عبادت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کا جو ہے وہ اجر ہمیں جو ہے وہ بے پناہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ بہت، شان کریمی بہت بے مثال ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اس کا بہترین اجر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا، سمجھا، پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد رکھنے کی، اس کو پر عمل کرنے کی، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انسانی جان بہت قیمتی ہے، اسے ضائع مت ہونے دیجیے گا، تاکہ آپ کی ایک انسانی جان جو ہے وہ کئی انسانی جانوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ ہم جو ہے وہ فائدہ مند اور نفع مند انسان بنیں گے، مسلمان بنیں گے، اور دنیا کے لیے جو ہے مشعل راہ بنیں گے، اور سب کے لیے آسانیاں بانٹنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے جو ہے وہ نیکیوں، بھلائیوں، خیر کے بہت سارے کام لے لے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔